آپ کی جو پارلیمنٹ ہے پریکٹیکلی یعنی جس پارلیمنٹ کی ٹوٹل سٹرینتھ 342 ہو، اس میں سے 124 لوگوں کے استعفے آپ اپنے ہاتھ سے قبول کر چکے. اب آپ بتائیے کہ اس پارلیمنٹ کو پارلیمنٹ کون کہے گا؟ حبیب صاحب چلیں یہ تو ایک بات ہے. اب چونکہ عمران خان صاحب الیکشن کا تقاضا کر رہے ہیں، صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن کی ڈیٹ بھی اناؤنس نہیں کی جا رہی ہے حبیب صاحب، تو کیا سمجھیں کہ التوا کی کوششیں کی جا رہی ہیں؟ دیکھیں التوا کی کوششیں بہت سارے دلوں میں گردش کر رہی ہیں، بہت سارے دلوں میں خواہش بن کے کل بلا رہی ہیں، اور بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ آئندہ کچھ عرصے میں ایک خاص قسم کی ایمرجنسی لگائی جائے گی. یہ خواہش ہے، ایمرجنسی لگائی جائے گی. دستوری بندوبست جو میں نے آپ سے ایک دو دن پہلے بھی سوال وہ نیم دستوری بندوبست جو ہے اسی کے بیچ میں سے توڑ مروڑ کے پہلے ایمرجنسی نکالی جائے گی. ایمرجنسی نکالنے کے بعد یہ آپ خبر دے رہے ہیں یا اپنا تجزیہ؟ میں کچھ لوگوں کے جو پی ایم ایل این سے تعلق رکھتے ہیں، یہ ان کے ذہن میں جو منصوبے ہیں جو وہ آپس میں ڈسکس کریں، میں وہ بتا رہا ہوں. اچھا ٹھیک ہے، اب آپ اس کو خبر کہہ لیں، آپ اس کو انفارمیشن کہہ لیں. تو وہ یہ ہے کہ پہلے تو ایک ایمرجنسی کا ماحول پیدا کیا جائے گا، اور اس ایمرجنسی کے نتیجے میں پھر صوبائی الیکشن جو ہے انہیں ڈیلے کر دیا جائے گا، اور پھر قومی اسمبلی کی مدت بھی 1 سال بڑھا لی جائے گی، اور پھر 2024 میں الیکشن کروا دیا جائے گا. یہ جو آج ہوا ہے یہ اسی کی کڑی تو نہیں؟ اسی سلسلے اس کی کڑیاں. لیکن اب یہاں پہ ایک پرابلم ہے. کیا پرابلم؟ یہ ہے کہ جو پی ڈی ایم ہے وہ تو یہ چاہتی ہے، لیکن پاکستان کے سارے لوگ یہ نہیں چاہتے. سارے لوگ میں کون کون سا؟ سارے لوگ سوائے پی ڈی ایم کے. پی ڈی ایم میں بھی کیا سب یہ چاہتے ہیں؟ پی ڈی ایم میں بھی سب یہ نہیں چاہتے. پیپلز پارٹی کا نقطہ نظر بڑا واضح ہے کہ الیکشن اپنے ٹائم پہ ہونے چاہیے. اچھا، لیکن بہرحال صدر آصف علی زرداری جو ہیں وہ کچھ بھی وہ ٹوپی میں سے کبوتر نکال سکتے ہیں، تو لہٰذا کل کو یہ نہ ہو کہ کوئی جناب انہوں نے اپنا موقف بدلا ہو. لیکن جو آپ کو پتا ہے کہ جو پیپلز پارٹی کے چیئرمین ہیں، انہوں نے باقاعدہ سی ای سی کی مشاورت کے بعد پریس کانفرنس میں کی تھی اور کہا تھا کہ ہم الیکشن اگر جلد نہیں چاہتے تو ہم ڈیلے بھی نہیں چاہتے. تو لہٰذا اب تو الیکشن وقت پہ ہی ہوں گے، اور بصورت دیگر پھر بلاول بھٹو زرداری صاحب کے بارے میں ہمیں سوچنا پڑے گا کہ انہوں نے پھر ایسا کیوں کہا تھا. تو لہٰذا الیکشن تو اپنے وقت پہ ہونے ہیں. یہ ساری کوششیں کی جا رہی ہیں اس لیے کہ پی ڈی ایم کو کوئی آ کے کہے کہ آپ بس کرتے. پی ڈی ایم چاہ رہی ہے، وہ انوائٹ کرنا چاہ رہی ہے کسی کو کہ کوئی آ کے ان سے کہے کہ سر یہ بتائیے کہ آج کا موسم کیسا ہے. تو وہ باہر جب وہ فوری طور پہ استعفیٰ لکھ کے دیں، اسمبلیاں توڑے اور باہر آ کے کہیں کہ دیکھیں جی ہمیں تو نکال دیا گیا. اچھا، یہ پورے کا پورا جو پلان ہے یہ آرکیسٹریٹ کیا جا رہا ہے. یہ جو فواد چودھری کی گرفتاری ہے، جی ایگزیکٹلی، یہ جو فواد چودھری کی گرفتاری ہے، اس سے پہلے جو اس کے ساتھ ساتھ جو عمران خان صاحب کی گرفتاری کا تاثر ہے، جس طرح پنجاب میں خان صاحب کو گرفتار کرنے کی کوشش کا تاثر تو دیا گیا کل، لیکن کیا واقعی گرفتار کرنے کی کوئی کیا کہہ سکتے ہیں خواہش تھی یا کوئی ایسی امید ہے کہ انہیں گرفتار کر لیں گے؟ یہ بیسیکلی واٹر ٹیسٹنگ تھی. اچھا، یہ جو آج فواد چودھری صاحب کو گرفتار کیا گیا نا، یہ دیکھا گیا ہے کہ پانی کا ٹیمپریچر کتنا تھا. اوکے، ٹھیک ہے. تو یہ بیسک وار گیمنگ کی گئی ہے کہ یہ دیکھنے کے لیے کہ اچھا عمران خان کے قریب ترین ایک شخص جو اس وقت سمجھا جا رہا ہے اس کو گرفتار کر کے دیکھا جائے کہ پی ٹی آئی کیا کرتی ہے. تو پی ٹی آئی نے جو کچھ کیا ہے آج، اور جس طرح انہوں نے ریاکٹ کیا ہے، اور اگلے 1-2 دن میں جس طرح عدالتوں سے فیصلے آئیں گے تو صورتحال واضح ہو جائے گی. تو میرا نہیں خیال کہ اس حماقت کی طرف کوئی سوچے گا کہ عمران خان صاحب کو ایک ایسے وقت میں گرفتار کیا جائے جب الیکشن ہونے کو ہیں 2 صوبوں میں، اور 2 صوبوں میں ایک ایسی پارٹی کا الیکشن جنہوں نے اپنی حکومت خود توڑی ہے، اور اسی پارٹی کے سربراہ کو آپ گرفتار کر لیں تو آپ دنیا میں کیا منہ دکھائیں گے؟ کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے حبیب صاحب کہ خان صاحب نے اسمبلیاں توڑ کر غلطی کی ہے. دیکھیے یہ تو پولیٹیکل موو ہوتی ہے نا، اور پولیٹیکل موو ابھی مکمل نہیں ہوئی. دس از یعنی یہ آپ یوں کہیے کہ یہ اینڈ گیم ہے، یہ بگننگ آف دی اینڈ گیم ہے. ابھی اسمبلیاں ٹوٹی ہیں، حکومت اپنے آپ کو بہت تگڑا سمجھ رہی ہے، یعنی پی ڈی ایم اپنے آپ کو بہت تگڑا سمجھ رہی ہے، اور جس طرح اس نے استعفے منظور کیے ہیں، مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ انہوں نے اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار لی ہے کہ ایک ایسی پارلیمنٹ جس میں 124 ممبر ہی کوئی نہیں ہے 342 میں سے، یعنی پریکٹیکلی 40% آف دی پارلیمنٹ از ویکنٹ. ہو سکتا ہے حبیب صاحب وہ لیول پلینگ فیلڈ کے لیے
یہ سب کچھ کر رہے ہیں نااہلی، تاکہ وہ جی نااہلی. دیکھیے بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے اگین کہ نااہلی ہی دراصل وہ طریقہ ہے جس سے عمران خان صاحب کا مقابلہ جو ہے وہ ممکن ہے. یعنی عمران خان صاحب کو نااہل کیا جائے تو پھر ہم جو ہے نا پھر ہم بہت اچھا طرح کر سکتے ہیں. مجھے ایسا ہوتا بہت مشکل نظر آ رہا ہے. ہاں زوراوری کسی نے کرنی ہے تو کر لے. زوراوری کے بغیر قانونی طور پہ قانون وہ جو لکھا ہوا ہے کل منجے مجھے نہیں پتا، ٹھیک ہے، جو آج تک کی تاریخ میں جو لکھا ہوا ہے، میری محدود سی معلومات ہیں، میں قانون کا ایک بالکل ادنا سا طالب علم ہوں، پریکٹسنگ لوئر نہیں ہوں، لیکن مجھے ایسا کوئی قانون نظر نہیں آتا کہ جس کے تحت آج آپ عمران خان کو سیدھے سباؤ نااہل کر دیں. ہاں آپ نے کوئی توڑ مروڑ کرنی ہے قانون میں سے کچھ، اگر آپ نے قانون کی سیدھی اور کشادہ شاہراہ کو چھوڑ کے کسی پگڈنڈی پہ چلنا ہے تو بسم اللہ پگڈنڈیوں پہ چل کے تو پھر آپ جنگلوں میں گھسیں گے. حبیب صاحب یہ آج صبح سے ہم دیکھ رہے ہیں، بلکہ پچھلے کئی دنوں سے میں بحیثیت ایک پاکستانی شہری کے میں مسلسل یہ سوچتی ہوں کہ جس طرح سے یہ حالات چل رہے ہیں یہ تو لگتا ہے ایسے ہی چلتے رہیں گے. کوئی ایسا مقام نہیں آئے گا کہ جہاں ہم دیکھیں کہ چیزیں کسی درست سمت کی طرف اب جانا شروع ہوئی ہیں، نہ معاشی معاملات میں نہ سیاسی معاملات میں. آخر یہ سب کیسے ٹھیک ہوگا؟ اس کی وجہ ہے ایسے نہیں چلتے رہیں گے. میں آپ کو ایک عرض کروں کہ معاملہ جہاں پہ ہم معاشی سطح پر پہنچ چکے ہیں اور جہاں پہ ہم سیاسی سطح پر پہنچ چکے ہیں، اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اسی شاہراہ پہ تھوڑا آگے بڑھتے ہیں تو یہ شاہراہ نہیں ہے، اسی راستے پہ ہم آگے بڑھتے ہیں تو ہمارے سامنے ایک کھائی ہے جہاں سے ہم گریں گے اور ہم سب ایک دوسرے سے ٹکرا کر پاش پاش ہو جائیں گے. خدا نخواستہ خدا نخواستہ. اللہ نہ. بات یہ ہے کہ یہاں پہ جتنا احساس زیاں ہم سب میں بہت سے لوگوں سے ملا ہوں، بڑے بڑے لوگوں کو بھی، جتنا میں نے اس کرب میں مبتلا پایا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ کرب ہے یہ جو ہمیں بچا لے جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب ہم سب کو پتا ہے کہ ہم بالکل تصادم کی آخری حد پہ آئے ہوئے ہیں. دنیا معاشی طور پہ ہم پہ بھروسہ نہیں کر رہی. وہ کہہ رہے ہیں IMF سے سرٹیفکیٹ لے کے آؤ. دنیا اسحاق ڈار صاحب کے نمبرز پہ بھروسہ نہیں کر رہی. وہ کہہ رہے ہیں IMF سے لے کے آؤ. ہمارے دوست ممالک ہم پہ بھروسہ نہیں کر رہے. تو ایسی صورت میں ہم سب کو اپنے اپنے گریبان میں منہ ڈال کے سوچنا ہوگا. ہمیں دیکھنا ہے کہ کیا ہم نے اس ملک کو بچانا ہے. اس ملک کو بچانے کی ذمہ داری ویسے تو 22 کروڑ لوگوں پہ، لیکن سب سے زیادہ ان لوگوں پہ ہے جو ایٹ دا ہیلم آف افیئرس ہے. جو جتنا اونچا ہے ایکچولی اس کے کندھوں پہ اتنی ہی بڑی ذمہ داری ہے. آپ کے پاکستان کے ہمیں پاکستان کو بڑے نازک ادوار سے گزر کے آیا ہے پاکستان، لیکن میں تاریخ کا ایک طالب علم ہونے کے ناطے میں آپ کو عرض کروں کہ پاکستان میں چیزیں کرپل کر رہی ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے. ہمیں سوچنا ہے اور انشاءاللہ العزیز مجھے لگتا ہے کہ ہم سوچیں گے. انشاءاللہ العزیز ہم سوچیں گے. ہم اس طرح اپنے ملک کو ہم سوچ رہے ہیں. لوگ سوچ رہے ہیں. لیکن حبیب صاحب یہ سوچنے کا وقت تو نہیں ہے، یہ تو عمل کرنے کا وقت ہے. دیکھیے عام آدمی کے لیے ایک منضبط اور مستحکم ریاست کا جو معاملہ ہے، اس میں جو عام آدمی کے کرنے کا کام ہے وہ ووٹ ہے.